اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے روز ہر انسانی عضو بندے کے خلاف اس کے برے فعل کی شہادت دے گا، جس پر اس کی بخشش کا دار و مدار ہوگا۔ پاؤں سے بھی سوال کیا جائے گا۔ بہتر ہے غلط مجلس میں جانے یا غلط کام سر انجام دینے سے ابھی اجتناب کر لیا جائے، تاکہ کل یوم حساب شرمندگی اور پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انسان کے قدم کبھی بھی اس طرف نہ اٹھنے پائیں جس کی طرف باز رہنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل، ان میں سے ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ نفس انسانی انسان کو اپنی خواہشات کے جال میں پھنسا کر گمراہی کے راستے پر ڈالتا ہے۔ یہی آنکھ، کان اور دل ہی تو ہے جس کے ذریعے لذت انگیز نظارے اور مسحور کن آوازیں انسان کے دل میں اتر کر جذبہ و خیال کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں، اور پھر انسان اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کھل کر وارننگ دی ہے کہ اگر تم نفس کی پیروی سے باز نہ آئے تو انہی حواس سے پوچھا جائے گا۔ جب یہ سچی گواہی دیں گے پھر انسان کے لیے بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہوگا اور جہنم کی آگ اس کا مقدر ہوگی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر ہر عضو بدن سے پوچھ گچھ کرنے کا بیان کیا ہے، پھر سورہ یاسین میں ہاتھ اور پاؤں کا باقاعدہ نام لے کر ذکر کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الیوم نختم علی افواہہم وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں ان اعمال کی گواہی دیں گے جو وہ کمایا کرتے تھے۔ شیخ فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء میں امام سفیان ثوری کے نام کے ساتھ ثوری لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے مسجد میں رکھ دیا تو ندا آئی، اے ثور، مسجد میں یہ گستاخی کیوں کی؟ آپ غلبہ خوف سے غش کھا کر گر پڑے۔ اسی دن سے آپ کا نام ثوری مشہور ہو گیا۔ ثور عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے بیل، یعنی جانوروں جیسا کام کیوں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کے ہر عضو سے اس کے کیے گئے فعل کے بابت پوچھ گچھ ہوگی، جب ہونٹوں پر مہر لگا کر زبان بند کر دی جائے گی اور ہمارا ہر عضو خود ہمارے خلاف گواہ ہوگا۔ تو بہتر ہے کہ بندہ ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے، کیونکہ بقول میر تکی میر، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔